بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین۔ ناظرین حضرات، اس سے پہلے آپ کے سامنے باب اول کا پہلا اور دوسرا چیپٹر پیش کیا گیا۔ آج ہم آپ کے سامنے باب اول کا تیسرا، چوتھا اور پانچواں چیپٹر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے ناظرین کو پسند آئے گا۔ تیسرا چیپٹر روئی، اون اور کتان کے پہننے کے بیان میں۔ کتان ایک قسم کے درخت کی چھال سے بنایا جاتا ہے۔ سب کپڑوں میں اچھا کپڑا سوتی ہے، بعد اس کے کتان، مگر اونی کپڑے کو 12 مہینے پہننا اور اپنا شعار قرار دے لینا مکروہ ہے۔ ہاں، کبھی کبھی نہ ہونے کے سبب سے یا سردی رفع کرنے کی غرض سے پہننا برا نہیں ہے۔ چنانچہ بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ روئی کا کپڑا پہنو کہ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم اہل بیت کی پوشش ہے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی ضرورت کے اونی کپڑا نہ پہنتے تھے۔ دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اونی کپڑا بے ضرورت نہ پہننا چاہیے۔ دوسری روایت میں حسین ابن کثیر سے منقول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ موٹا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر اونی کپڑا میں نے عرض کی، قربان ہو جاؤں، کیا آپ لوگ پشمینے کا کپڑا پہننا مکروہ جانتے ہیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اونی کپڑا پہنا کرتے تھے، مگر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو موٹا سوتی کپڑا پہنے ہوتے تھے، اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں مرتے وقت تک میں ترک نہ کروں گا۔ اول، زمین پر بیٹھ کر غلاموں کے ساتھ کھانا کھانا۔ دوسرا، قاطر یعنی خچر، قاطر پر بے جھول کے سوار ہونا۔ تیسرے، بکری کو اپنے ہاتھ سے دوہنا۔ چوتھے، بچوں کو سلام کرنا۔ پانچویں، اونی کپڑا پہننا۔ ان سب حدیثوں کا خلاصہ اور طریق جمع یہ ہے کہ اگر مومنین شال اور پشمینے کو اپنا شعار قرار دیں اور اس کپڑے کا پہننا باعث اس کا ہو کہ اوروں سے ممتاز ہیں تو یہ برا ہے۔ ہاں، اگر بسبب قناعت کے یا مفلسی کے باعث یا سردی دور کرنے کے لیے اونی کپڑا پہنے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میرے اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت ابو ذر غفاری سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا جو جاڑے گرمی پشمینہ ہی پہنا کریں گے، اور یہ گمان کریں گے ان کپڑوں کے سب سے ہمیں اوروں پر فضیلت اور رتبہ حاصل ہو، مگر اس گروہ پر آسمان و زمین کے فرشتے لعنت کریں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جامع کتان پیغمبروں کی پوشش ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کتان پہننے سے بدن فربا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام
جامع خز 1000 یا 500 درہم کو خریدتے اور جاڑے جاڑے اسے پہنتے، جب جاڑا ہو چکتا تو اسے فروخت کر کے تصدق کر دیتے تھے۔ چیپٹر نمبر 4، ان رنگوں کا بیان جن کا کپڑوں میں ہونا سنت یا مکروہ ہے۔ کپڑے کا سب سے بہتر رنگ سفید ہے، پھر زرد، پھر سبز، پھر ہلکا سرخ اور نیلا اور عدسی۔ گہرا سرخ پہننا مکروہ ہے، خاص کر نماز میں، اور سیاہ رنگ کا کپڑا پہننا ہر حال میں سخت مکروہ ہے، سوائے عمامے اور موزہ اور عبا کے، مگر عمامہ اور عبا بھی اگر سیاہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ چند احادیث معتبرہ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ سفید کپڑا پہنو کہ یہ رنگ سب سے عمدہ اور پاکیزہ ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی رنگ کا کفن دو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام اکثر اوقات سفید کپڑا پہنا کرتے تھے۔ حفظ مؤذن نے روایت کی ہے کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر و منبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین نماز پڑھ رہے تھے، اور زرد کپڑے مانند بیہی کے رنگ کے پہنے ہوئے تھے۔ حدیث حسن میں زرارہ سے منقول ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو اس حیت سے مکان سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا کہ زرد و خز کا جبہ بھی تھا اور امامہ اور ردا بھی۔ حدیث معتبر میں حکم ابن عتبہ سے منقول ہے کہ میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں گیا، دیکھا کہ گہرا سرخ کپڑا پہنے ہوئے ہیں جو کسم کے رنگ سے رنگا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اے حکم، تو اس کپڑے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عرض کی، یا حضرت، جو چیز آپ پہنے ہوں اس میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ ہاں، ہم میں جو رنگیلے جوان ایسے کپڑے پہنتے ہیں ان کو ہم ضرور مطعون کرتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی زینت کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ بعد اس کے ارشاد کیا کہ یہ سرخ کپڑا میں نے اس سبب سے پہنا ہے کہ میں تازہ داماد ہوا ہوں۔ حدیث حسن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ گہرا سرخ کپڑا پہننا سوائے دولہے کے اوروں کے لیے مکروہ ہے۔ حدیث معتبرہ میں یونس سے منقول ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو نیلی چادر اوڑھے ہوئے دیکھا۔ حسن ابن زیاد سے منقول ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر علیہ السلام کو گلابی کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ محمد بن علی سے روایت ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عدسی رنگ کے کپڑے پہنے دیکھا۔ ابو العلا سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سبز برد یمانی اوڑھے ہوئے دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کے آخری دن نماز عصر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، اور جب آسمان پر واپس گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کو طلب فرمایا اور ارشاد کیا کہ اپنے شوہر علی کو بلا لو۔ جب حضرت امیر علیہ السلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے تو آن حضرت نے ان کو اپنے داہنے پہلو میں بٹھایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دامن پر رکھ لیا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بائیں پہلو میں بٹھایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دامن پر رکھا۔ پھر فرمایا کہ آیا تم وہ خبر سننا چاہتے ہو جو جبریل امین نے مجھے پہنچائی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، البتہ۔ ارشاد فرمایا کہ جبریل نے یہ خبر دی ہے کہ میں قیامت کے روز عرش کے دائیں جانب ہوں گا اور خدا تعالی مجھ کو 2 لباس پہنائے گا، ایک سبز اور دوسرا گلابی،
اور تم اے علی دائیں جانب ہوگے اور 2 لباس اسی قسم کے تمہیں پہنائے جائیں گے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ لوگ گلابی رنگ کو مکروہ جانتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب خدائے تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلایا تو اسی رنگ کا لباس پہنایا تھا۔ بسند معتبر امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ سیاہ کپڑے نہ پہنو کہ وہ لباس فرعون کا ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھوں۔ حضرت نے فرمایا کہ کالی ٹوپی سے نماز نہ پڑھو کہ وہ اہل جہنم کا لباس ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ کالا رنگ سوائے 3 چیزوں یعنی موزہ، امامہ اور عبا کے اور سب لباسوں میں مکروہ ہے۔ کپڑے پہننے کے بعض آداب۔ چیپٹر نمبر 5، زیادہ نیچے کپڑے پہننا اور آستینیں زیادہ لمبی رکھنا اور کپڑے کو ازرو تکبر زمین پر گھسیٹتے چلنا مکروہ اور برا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب امیر علیہ السلام ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے اور ایک اشرفی میں 3 کپڑے خریدے، پیراہن، ٹخنوں تک لنگی، نصف پنڈلی تک اور ردا آگے سینے تک اور پیچھے کمر سے بہت نیچی تھی۔ پھر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اس نعمت کے عوض اللہ تعالی کی حمد ادا کر کے دولت سرا تشریف لائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کپڑے کا وہ حصہ جو ایڑی سے گزر کر نیچے پہنچے آتش جہنم میں ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جو اپنے پیغمبر سے یہ فرمایا ہے وَثَيَابَكَ فَطَهِّرْ، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک کر، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے تو پاک و پاکیزہ ہی رہتے تھے، لہٰذا مراد اللہ تعالی کی اس سے یہ ہے کہ اپنے کپڑے اونچے رکھو کہ وہ نجاست میں آلودہ نہ ہونے پائیں۔ دوسری روایت میں مرادی معنی یہ بھی آئے ہیں کہ اپنے کپڑے اٹھا کر چلو کہ وہ زمین پر نہ گھسیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ خبردار اپنا پیراہن اور پاجامہ بہت نیچا نہ کیجیو کہ یہ علامت تکبر ہے، اور خدائے تعالی تکبر و غرور کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب کپڑے پہنتے تھے تو آستینوں کو کھینچ کر دیکھا کرتے تھے، انگلیوں سے جتنی بڑھ جائیں اتنی کتروا ڈالتے تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اپنے کپڑے ازروئے تکبر زمین پر گھسیٹتا چلتا ہے، حق تعالی اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا۔ مرد کا پاجامہ نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے اور ٹخنے تک بھی جائز ہے، اور اس سے زیادہ آتش دوزخ میں ہے۔ مراد وہی ہے بروئے تکبر و تخیل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔